امام علی مقام کے دیوانوں پروانوں محبت والوں، سید پاک راستے میں جہاں جہاں پڑاؤ ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا کہیں آپ سے؟ جب آپ جملہ قضا کرتے ہیں تو بہت دل دکھتا ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دیکھو آج کربلا کوفے کی طرف سفر ہے تو صحرا میں بھی اکٹھے ہیں، سبحان اللہ، صحرا میں بھی اکٹھے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک روایت ملائیے کہ حضرت امام عرش مقام، یہ میں پہلے آپ کو روایت ایک پروگرام میں سنا چکا ہوں، اب پتہ نہیں آپ سالوں کا سبق یاد رکھتے ہیں کہ نہیں، کہ 9 محرم جمعرات 61 ہجری کو باہر شور ہوا، امام کریم نے اپنے بھائی، اچھا پرا بھی کئی ہوندے نے پر وفادیاں علامتاں کٹ ہوندے نے۔ ابھی بھی آپ ڈھونڈ رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی تو بہت ہوتے ہیں، وفا کی علامتیں کم ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی کے دامن میں جو بھی آیا ہے بے مثال ہی آیا ہے۔ یہاں بھائی بھی عباس ہے، اللہ اکبر، نہیں ابھی نام بھی لے دیا، پھر بھی استخارہ کر کے سبحان اللہ کہو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں بھائی کا نام عباس ہے جو وفا کی علامت ہے۔ عباس کربلا کا وہ حسین کردار ہے کہ وفا کہیے تو تب بھی عباس ہے، اور حضرت عباس کہیے تو تب بھی نگاہ میں جو پہلا مضمون آتا ہے وہ وفا کا آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس صفحہ ہستی پر ان گنت آئے اور چلے گئے، نام و نشاں مٹ گئے، لیکن یہ زمین صرف انہی کے ناموں کو زندہ رکھتی ہے جو وفا والے ہوتے ہیں، جو وفا والے ہوتے ہیں، جو وفا والے ہوتے ہیں، جو وفا والے ہوتے ہیں۔ بے وفائی نے بدحواس کر دیا ہے کچھ ایسا، بے وفائی نے بدحواس کچھ کر دیا ہے ایسا، جو بھی ملتا ہے پوچھتا ہوں وفا کریں گے؟ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ وفا کی علامت ہے غازی عباس، یہ نصیب ہے جسے نصیب ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے پہلے کہا ہے، ایک ہے یہ زندگی کہ فقط آئے جیے اور مر گئے اور مٹی ہو گئے، اور ایک وہ زندگی ہے جسے قرآن حیات طیبہ کہتا ہے۔ کوشش ہمیں اس زندگی کی چاہیے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اگر حور سے حضرت حور ہونا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف بھی لینا ہے، کیا بات، تو پھر لشکر یزید میں رہ کر نہیں۔ کیا بات، جو بات سمجھنے کی تھی وہ اب قضا کر گئے۔ واہ واہ واہ۔ اگر حر سے حضرت حر ہونا ہے تو پھر لشکر یزید سے نکلنا ہوگا۔ لشکر یزید میں رہو گے تو احترام نہ رہے گا، وہاں سے نکل کر قدم حسین میں ہو جاؤ گے تو دنیا تمہارا احترام کرے گی، اور یہی ہوا ہے۔ کتنے نام ہیں کربلا میں؟ ہزاروں کی تعداد ہے۔ چند بد نامور ہوئے ہیں، بد نامور ہوئے ہیں اپنے ظلم کی وجہ سے، وہ شمر ہو، وہ غولی ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پورے لشکر یزید میں آج بھی مسلمان جس کا نام احترام سے لیتے ہیں وہ حضرت حر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن احترام کی وجہ کیا ہے کہ وہ اشقیاء کی صف سے نکلا اور امام عرش مقام کے قافلے میں آ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں کسی برادری سے چڑ نہیں، کسی کی زباں بھاشا سے چڑ نہیں، کسی کے رنگ و روپ سے غرض نہیں، وابستگی نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کا تعلق حضور کے خانوادے سے ہے، جو یہاں آ گیا اللہ وہ سر آنکھوں پر ہے، اس کا احترام کریں گے، اس سے محبت کریں گے۔ سید العالمین خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا تھا، روزے کی حالت ہو کعبے میں ہو، حالت کون سی؟
اور آپ میں سے اکثر اس وقت روزے سے ہیں، روزے کی حالت ہو، کعبے کا صحن ہو، اور کعبے کا صحن اب تو مطاف اور بہت وسیع ہے، صرف صحن کا کوئی کونا ہی نہیں، فرمایا مقام اور حجر اسود کے درمیان ہو۔ واہ یہ مقام کیا چیز ہے؟ یہ کعبے کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے نا، ملتزم لپٹنے کی، حضور یہاں اپنے رخسار لگاتے تھے، یہ ایسا متبرک مقام ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، سرکار اس پر طواف کے بعد اپنے رخسار مبارک مس کرتے تھے، حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان۔ تو فرمایا کہ کوئی روزے کی حالت میں ہو، بیت اللہ میں ہو، ملتزم سے لپٹا ہو، اور نہیں مقام کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی عین کعبہ کے سامنے، ان ساری نیکیوں کے باوجود اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے تو یہ ساری نیکیاں اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی، اہل بیت کا بغض اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، بولیے بولیے بولیے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ بات سنانے سے پہلے ایک حدیث اور سنو، اور لطف کی بات ہے کہ اس حدیث کے راوی خود مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور میں نے آپ پر شک کیا ہے کہ آپ میں سے اکثر روزے میں ہیں، تو ابھی حدیث سے پتہ چلے گا کہ سارے ہی ہیں یا اکثر ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آ جاتی ہے حدیث، پاک سنیں۔ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے راوی ہیں کہ سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور فرمایا اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کی محبت ہے۔ اللہ اللہ، یہ حدیث مولا مرتضی سے مروی ہے، سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سچی محبتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین، بہکنے بھٹکنے سے محفوظ رکھے۔ تو کہاں پہنچے تھے ہم؟ یہ حملہ کرنے آئے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے بھائی سے، وہ وفا سمجھاتے ہم کتنی دور چلے گئے، وفا جلدی سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے، یہ تو تھوڑا ٹائم لگا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، وگرنہ وہ کیا کہا شاعر نے، ہم وفا پڑھتے رہے وہ دغا سمجھتے رہے۔ وفاؤں کا جفا ہوتے وقت تک کیا وقت لگتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو رب رسول کا وفادار نہیں ہے نا، مت سمجھو کہ وہ تمہارا وفادار ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ باتیں میں نے آپ کو اولیاء کرام کے لاکھوں ارشادات کا خلاصہ آپ کو سنایا ہے۔ وفا کا حق رب کے دربار پہ بنتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ تھوڑی سی عبث ہوتی تو دل گھبرانے لگتا ہے، اس میں بھی جو ہمیں آکسیجن دے رہا ہے سانس سانس پر، وہی خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا بھائی دیکھو شور کیسا ہے، باہر دیکھا تو ابن سعد پورے غنڈوں کے ساتھ کھڑا ہے، کیا بات ہے؟ کہ گورنر ہاؤس سے سخت آرڈر آیا ہے، آج ہی بیعت کیجئے، یہ لڑیے، میں مجبور ہوں، سوری۔ سرکار عباس اندر آئے، بھائی یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ امام نے فرمایا اس کو کہو کہ بیعت تو ہم نے نہیں کرنی، لڑ لیں گے، کل لڑ لیں گے، اگر وہ وقت دیتے ہیں تو بھائی آج کا وقت دے لو۔ اب یہ جملے آپ حضرت عباس سے فرما رہے ہیں، بھائی اگر آج کی رات ملتی ہے نا تو آج کی رات لے لو۔ وہ اس لیے کہ ایک تو میں سب کو وصیتیں کر لوں، اور دوسرا میں آج کی رات تلاوت قرآن میں گزارنا چاہتا ہوں، اور یہ اگلے جملے دل میں کوئی کان ہیں تو انہیں کھول کے سننا۔ اپنے بھائی عباس سے فرماتے ہیں یہ رات میں تلاوت قرآن اور سجدے میں گزارنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ امام کریم نے فرمایا مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے۔ عارفین کا رنگ اپنا ہی اور جدا گانا ہے، عارف پہچاننے والے کو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا آل محمد کی پہچان پل صراط کے لیے جواز ہے۔ جواز آج کل بھی عربی لینگویج میں سفر پاسپورٹ کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جواز السفر، پاسپورٹ کو۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت کی پہچان پل صراط پہ گزرنے کی سند ہے۔
پہچان کیا ہے؟ اہل بیت ہے، صرف یہ پہچان نہیں، پہلے ہوتا ہے جاننا اور جان کر پھر ماننا۔ اب کیا کریں؟ کون سا باب کھولیں؟ پہلی والا قاعدہ کھولیں، پھر کچی جماعت والا کھولیں، 16ویں کا کام شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہے جاننا پھر ماننا۔ معرفت آل محمد یہی نہیں ہے کہ یہ آل محمد ہیں، وہ تو یزیدی بھی جانتے تھے۔ اصل چیز ہے ماننا۔ کیا ہے بھائی صاحب؟ سلطان العارفین فرماتے جے کر دین علم وچ چندہ سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ یہاں وہ دین کے علم کی نفی نہیں کر رہے، وہ علم بمانا جاننا کہہ رہے ہیں۔ یہ جان تو وہ گئے تھے۔ خیر، ہاں لو عارفوں کا قول تو رہ گیا۔ عارفین کہتے ہیں ظاہراً یہ لگتا ہے کہ امام ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں، لیکن کا ایسا نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے امام کریم ہے نا، کریموں کی نسل ہے، امام چاہتے تھے ان کو ایک رات کی مہلت اور دے دوں۔ جاؤ کمالیے والو، اب آگے دل کرنے کو دل نہیں کرتا، اب آگے بات کو من نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا امام کو کیا ضرورت، جدو سیری دینا ہے۔ کیا کہیں آپ؟ یہ آپ نے میرے سامنے مہمان بٹھا دیے جن کو میں سبحان اللہ کا بھی نہیں کہہ سکتا۔ مہمانوں کا حیا ہوتا ہے نا۔ میں تو آپ کے ساتھ والی گلی کا ہوں، آ گیا تو آپ تو میرے مہمان ہو، سبحان اللہ کیوں کہو گے؟ کچھ سمجھ آئیے؟ حضرت امام شب کی مہلت خود دے رہے تھے کہ جاؤ ظالمو ایک رات اور دیتی، اب بھی سوچ لو، اب بھی سنبھل جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کریم لوگ ہیں۔ وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، 2 داری دار خنجر جس میں زہر لگا ہوا ہے، وہ آپ کے ناف کے قریب اتنا گہرا گھاؤ کیا کہ جو پیتے وہ نکل جاتا۔ امیر المومنین کو جب ہوش آیا نا تو آپ نے پہلی بات پوچھی تھی نماز کا وقت ہے؟ بلے۔ اب میں آپ سے کیا کہوں، میں نے تو بڑی دیر سے بابا فرید کی شکر کھائی ہے، اب میرا دل چاہتا ہے میں فریدن مائی کی بات کروں۔ میں نے تو شکر کھائی ہے۔ فاروق اعظم کی نسل کریم میں ہے گنج شکر۔ وہ ہوش میں آتے پوچھتے ہیں نماز کا وقت ہے؟ فریدن مائی زندگی کی آخری نماز پڑھتے 5 محرم عرس گزرا نا، اور آپ پر غلبہ حال وارد ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو بے ہوشی کہتے ہیں، بے ہوشوں کو کیا پتا کہ یہ بے ہوشی کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت نے غوث العالمین کی جناب میں عرض کیا تھا کہ سکر کے جوش میں ہیں جو تجھے وہ کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ تو بابا فرید سرکار پہ غلبہ حال وارد ہوا۔ جب اس سے آپ باہر آئے نا، آنکھ کھلتی ہے تو پھر اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں ہم نے عشاء پڑھ لی تھی۔ ادھر فاروق اعظم آنکھ کھلتے ہی کہتے ہیں، ادھر فاروق اعظم کا بیٹا شکر کھائی ہے ہم نے۔ فریدن مائی فرماتے ہیں کیا ہم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو مریدوں نے عرض کیا حضور پڑھ لی ہے۔ فرما چلو ایک باری پھر پڑھ لئیے، ایک باری زندگی کا کیا پتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب مجھے لقمہ مرحمت کر رہے ہیں۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں اس وقت چھیڑنے کی نہیں ہے، کیونکہ ہم چھڑ جاتے ہیں اور یہ پھر اصل میں یہ وہ شعر اعلیٰ حضرت کا گرہ کے طور پر لا رہے ہیں کہ امام نے کہا جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہوش میں ہیں یہ بہکنے، اور اس کا مطلب ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبہ پہ چہکنے والے۔ طوبہ جنت کا سب سے اونچا درخت ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں اس درخت پہ جو بلبلیں بیٹھی ہیں نا، گل طیبہ کی ثنا گاتی ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں،
نخل طوبہ پہ چہکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، اور سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہیں بکنے والے۔ اور دیکھا نا، میں نے کہا بات چھڑ جائے گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ 5 فوا کفے دریائے کرم میں ہے رضا، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے، جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں۔ ہاں، یہ بہکنے والے، یہ لوگ بے ہوش نہیں ہوتے۔ تو سرکار عمر باغ کیا فرماتے ہیں؟ نماز کا وقت فریدن مائی کیا فرماتے ہیں؟ عشاء پڑھ لی، اور 10 محرم کو کیا ہوا؟ این برستے تاروں میں خادم عرض کرتا حضور زور نہ پڑھ لیے تو پیرا ویک کے نہیں فرما تو وڈا آیا نمازی۔ آج تو بڑے بڑے پیر نماز کی بات سے چھڑ جاتے ہیں اور پھر اوپر سے ہانکتے ہیں، مولوی ظاہر کی ٹکرے مارتے ہیں، ہم تو ہوتے ہی وہاں ہیں، تو آپ وہاں ہی رہا کیجئے، اچھا نہیں؟ بہت اچھا ہے۔ جہاں آپ 5 وقت جو ہوتے ہیں، خدا کرے کہ ہر وقت ہی وہاں ہوں، یہاں یہ غریب تو بچے۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ نماز کے وقت وہاں ہوتے ہیں اور غریب مرید کو پتہ چلے کہ پیر آ رہے ہیں اور اس کو فکر لگ جائے کہ مجھ پہ 500 کا قرض چڑھ جائے گا۔ یہ پیر کربلا والے ہیں جو روٹی مانگنے والے کو 5000 دینار دے کے کہیں اب معاف کرے آجے کہ جو تھوڑے نہیں سن تو میں دانوں انتظار کیوں کرایا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو حضور ظہر نہ پڑھ لیں، امام کریم نے فرمایا اللہ تیرا حشر نمازیوں میں کرے جو اب بھی نماز یاد دلاتا ہے۔ کہو ان بدبختوں سے کچھ دیر کو تیر روکیں تاکہ علی کا بیٹا زندگی کی آخری ظہر پڑھتا چلا جائے۔ مجھے یاد ہے، میں آپ کو عارفوں کی ایک بات سمجھاتے میں کہاں گیا کہا خود سید نے رات دی تھی تو عمر پاک کا تذکرہ بیچ میں کیوں شروع ہو گیا؟ پہلی بات پوچھی ہم نے نماز کا ٹائم ہے یہ پوچھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پہ حملہ کس نے کیا، میرا قتل کرنے والا حملہ کرنے والا کدھر ہے، کون ہے؟ عرض کی حضور اس نے خودکشی کر لی۔ دشمنی عمر پاک سے ہو تو اچھی موت تو نہیں نہ مرے گا۔ تاجی اس نے کیا کر لیا؟ خودکشی کر لی۔ تو سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون تھا وہ؟ عرض کی مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اب یہ وہ سطر ہے جس کے لیے آپ کو ہم اتنی جگہ سیر کراتے رہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں، میری وجہ سے کوئی مسلمان دوزخ میں جاتا اچھا نہیں تھا۔ اب اگر یہ سمجھ گئے ہو تو لطف لو، سید کریم نے مہلت مانگی نہیں، مہلت دی ہے کہ چلو باچی جائیں، وگرنہ سر کی نظر جس نے رب کے دربار میں دینی ہو، کیا جمعرات کیا جمعہ، نہیں سمجھ آئی؟ جو تیار بیٹھے ہو انہیں کس چیز کی پرواہ ہے؟ آج کی رات دے دو خدا کی قسم، مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت ہے۔ ادھر ان کو مہلت دی، ادھر اپنے رفقا کو کہا کہ تسی تے ٹرے سو کہ مریدان جانا ہے، کوفے والے بدبخت، لیکن وہ تو دیکھ رہے ہو مقابلے میں آ گئے، کوئی سہولت نہیں، کوئی الفت نہیں، کوئی خدمت داری نہیں، اب تو تیر ہے تلوار ہے اور پیاس ہے اور بھوک ہے۔ میں تم سے خوش ہوں، اے جگرے بھی کسے دینی ویکھے، میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں، جاؤ تم چلے جاؤ، نشانہ ان کا میں ہوں، جب تک میں کھڑا ہوں نا یہ تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اب سارے کھڑے ہیں، یہ کریم لوگ ایسے ہیں کہ لفظ ایسے کہہ کہ آگے میرے پاس لفظ کوئی نہیں، کیونکہ ایسے ہیں کہہ کر تو پھر ان کی کوئی مثل جملہ لانا ہوگا اور مثل ہے کوئی نہیں ہے۔
یہاں لغتوں کے ایوان میں خاک اڑتی ہے کہ کوئی لفظ نہیں ملتا جسے ڈھونڈ کر لاؤں اور ان کے قدموں میں رکھ دوں کہ ہر کے منقبت ادا ہو گیا۔ ان کریموں کا مزاج ہی عالی ہے، طبع ہی بڑی اونچی ہے کہ یہ بچاتے ہیں اگلے بندے کو، آر سے بھی بچاتے ہیں،